آمین۔ اگر صرف ہم محبت کر رہے ہیں اور اس محبت کو حضور نے پسند نہیں فرمایا تو یہ تو یک طرفہ ہے، یہ تو یک طرفہ محبت ہے، اور اس پر تو کسی بھی انعام کا وعدہ نہیں ہے۔ اس محبت پر انعام کا وعدہ ہے جس محبت کو حضور پسند فرمائے اور اللہ قبول فرمائے، اس محبت پر انعام کا وعدہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا پہ مر مٹے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مہم کے لیے، جہاد کے لیے حکم دیا کہ تم سب نے جمعہ سے پہلے نکل جانا ہے۔ ایک صحابی پیچھے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام جب جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ جمعہ سے پہلے نکل جاؤ اور فلاں بستی کے اندر جا کر جمعہ پڑھ لینا، فلاں جگہ جا کے جمعہ پڑھ لینا، راستے میں دیکھنا، مسافر ہیں، اجازت بھی ہے۔ تو فرمایا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب، میرے پاس بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے اور میں نے یہ سمجھا ہو سکتا ہے کہ وہاں میری شہادت ہو جائے اور زندگی میں پھر آپ کے پیچھے کبھی جمعہ نصیب نہ ہو، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ لوں اور پھر تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا۔ اب بات سنو حضور کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تو نے جمعہ میرے پیچھے پڑھ لیا ہے، سواری پہ سوار ہو کر پہنچ بھی جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا، کیونکہ میرے حکم کی بجا آوری میں تو نے دیر کی ہے۔ حضور کے حکم کو صرف تھوڑی سی تاخیر کی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائے گا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جو حضور کا عاشق ہوگا وہ تو بھائی مر مٹے گا حضور کے حکم پر، حضور کی ادا پر۔ اور فرمایا کہ مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا اور اس کے سامنے منکر نکیر آئیں گے اور پیچھے درمیان سے پردے ہٹائے جائیں گے، اور جو حضور کا عاشق ہوگا حضور کو دیکھے گا تو جھوم اٹھے گا، یہی تو میرا محبوب ہے، انہی کو تو میں پہچانتا ہوں، انہی کو تو میں جانتا ہوں۔ اور جو بناوٹی عاشق ہوگا وہ گھبرا جائے گا، گھبرائے گا نا جی۔ حضور کا چہرہ تو داڑھی والا ہوگا، حضور کے سر مبارک پر تو پگڑی ہوگی، ظاہری بات ہے جی، اور یہ ٹوپی بھی حضور کی سنت ہے، پگڑی بھی حضور کی سنت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کا چہرہ مبارک داڑھی والا ہوگا، جو بناوٹی عاشق ہوگا وہ تو دیکھ کے گھبرا جائے گا۔ کیوں جی گھبرائے گا یا نہیں گھبرائے گا؟ یہ بچے بھی بات داڑھی والوں کو دیکھ کے روتے ہیں یا نہیں روتے ہیں جی؟ رو پڑتے ہیں نا، ایسے روئے گا، ایسے گھبرا جائے گا یہ، کیونکہ گھر میں کوئی داڑھی والا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا سارے تو میرے جیسے، یہ کیا دکھا دیا مجھے؟ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام سے محبت کرو جیسے حق تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ محبت کو قبول کرتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر موحد بھی بننا ہے تو میرے محبوب کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر تم نے میرا عاشق بھی بننا ہے تو محبوب کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں حضور کی اتباع کرنا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کر تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں، سچے نبی کی سچی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو موسیٰ کلیم پہ اتری ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سیدنا فاروق اعظم دیکھ نہیں رہے حضور کس قدر ناراض؟ جلدی سے اس کو بند کر دیا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، مجھے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی نبوت میں کوئی شک نہیں ہے، میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ہماری چیزیں ان سے ملتی ہیں اور ان کی کون سی چیزیں اسلام سے ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اگر آج اس کتاب والا پیغمبر بھی ہوتا تو وہ یہ کتاب نہ پڑھتا بلکہ میرا قرآن پڑھتا۔ ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں بجوز اس کے کہ وہ میرے قرآن کی تلاوت کرتا اور میری نبوت کے اوپر ایمان لاتا۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہم دیکھ لیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، عشق کے دعوے تو اتنے زیادہ ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح ان دعووں میں صداقت کتنی ہے۔ کوئی بھی دعویٰ ہو اس پہ دلیل بھی تو چاہیے نا۔
کیوں جی؟ کہ بغیر دلیل کے ہی کام چلے گا۔ تو دلیل کیا ہے؟ اتباع رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، حضور کی اتباع کرو گے ہم تمہاری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کر دیں گے۔ کیا شان رحمت ہے، فرمایا محبوب کی اتباع کرو گے، اگر تم سے کمی کوتاہی بھی ہو گئی تو ہم درگزر کر دیں۔ ایڈوانس خوشخبری ہے تمہارے لیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، معاف کریں گے ہم تمہارے گناہوں کو۔ اسی آیت کے تحت حکیم الامت، مجدد ملت، مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات نقل فرمائی ہے، دل کے اوپر لکھ لو اس بات کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جس بندے کے اندر دو چیزیں پیدا ہو گئی نا، دو چیزیں پیدا، فرمایا میں تمہیں بتا دوں کہ اس کے ظلمات کی